اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر القادری نے اپنی نام نہاد تقاریر جو اس نے ابو بکر اور عمر کے دفاع میں کی تھی، اس میں طاہر القادری نے واقع کرتاس کے متعلق یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل میں حضرت علی اور اہل بیت کو کہا تھا کہ وہ قلم اور نوات لائیں، لیکن شیعوں نے اس کو اصحاب اور عمر کی طرف موڑ دیا۔ اس کی تائید میں اس نے ایک روایت مسند ابن حنبل سے پیش کی جو پوری تقریر تھی طاہر القادری کی واقع کرتاس سے متعلق۔ وہ اس جھوٹی روایت سے متعلق تھی جو اس نے ابو بکر اور عمر کے دفاع کے لیے مولا علی پہ جھوٹے الزامات لگائے۔ اب میں پہلے تو وہ روایت پیش کروں گا کہ وہ روایت کون سی ہے، اور پھر اس پہ تنقیدی جائزہ بھی پیش کروں گا اور اس کی اصل حقیقت بیان کروں گا کہ وہ آیا روایت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اب میں وہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ جو ہے سب سے پہلے مسند ابن حنبل کی یہ روایت جو اس نے پڑھی۔ سب سے پہلی بات کہ مسند ابن حنبل اہل سنت کی حدیث کی کتاب ہے جو شیعوں کے لیے قطعاً حجت نہیں ہے، اور طاہر القادری جاہل جو شیعوں کو مخاطب تھا اور حوالہ دے رہا ہے ہمیں مسند ابن حنبل کا، جاہل یہ سنیوں کی کتاب ہے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے جو ہمارے لیے حجت ہو۔ مگر اب بھی ہم اس کے اور جھوٹ جو اس نے بیان کی اس کے بارے میں وہ ہم ایکسپوز کریں گے کہ وہ آیا روایت سندن صحیح بھی ہے یا نہیں جو جس سے اس نے استدلال کیا ہے۔ اب وہ روایت یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک طبق ریڑھ کی ہڈی لانے کا حکم دیا تاکہ میں اس میں ایسی ہدایت لکھ دوں جن کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گمراہ نہ ہو سکے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کاغذ لینے کے لیے جاؤں اور پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز کر جائے، اس لیے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے زبانی بتا دیجئے، میں اس سے یاد رکھوں گا۔ فرمایا میں نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہوں، نیز غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ اب یہ وہ روایت تھی جو طاہر القادری نے پڑھی اور کہا کہ دراصل قلم اور کاغذ تو حضرت علی سے مانگا تھا اور حضرت علی نے مخالفت کی تھی اور اہل بیت نے مخالفت کی تھی، اور شیعوں نے حضرت عمر کی طرف پھیر دیا اور شیعوں نے حضرت عمر پہ غلط تہمت لگائی ہیں۔ صرف حضرت عمر اکیلے ہی تھے جنہوں نے صرف نہیں تھے بلکہ اہل بیت نے بھی مخالفت کی ہے، اہل بیت کو کیوں نہیں کہا جاتا، یہ تھا طاہر القادری کا جھوٹ۔ اب اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بریلوی مسلک کا پادری طاہر القادری جو اپنے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھوانا پسند کرتا ہے، لیکن شیخ الاسلام والی ایک بات بھی اس میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ طاہر القادری نے جو حدیث عمر ابن خطاب کے دفاع میں پیش کی ہے وہ اصول حدیث کے معیار پر پوری ہی نہیں اترتی اور سندن ضعیف ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اب یہ نام نہاد شیخ الاسلام اپنے مسلک کے دفاع کے لیے ضعیف روایات پیش کرتا ہے، جبکہ ضعیف روایات کسی بھی صورت میں قابل استدلال نہیں ہوتی۔ طاہر القادری نے جو روایت پیش کی ہے وہ مسند ابن حنبل کے جلد 2 صفحہ 105 حدیث نمبر 693 طبع بیروت پر موجود ہے، اور اس کتاب کے محقق نے اس حدیث کی حاشیہ پر لکھا ہے کہ اس کی اسناد ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی نعیم بن یزید جس کو ابو حاتم نے مجہول کہا ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ طاہر القادری کا استدلال باطل ہے کیونکہ وہ ایک ضعیف روایت پر قائم ہے، اور صحیح روایت سے ہی ثابت ہے کہ واقع کرتاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب اصحاب تھے، اور عمر ابن خطاب نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہذیان کا الزام لگایا تھا۔ اگر آپ صحیح بخاری کی وہ الفاظ پڑھیں، صحیح بخاری میں خود ہے کہ پیغمبر نے قلم و کاغذ کہا اور عمر ابن خطاب نے مخالفت کی، صحیح بخاری میں ہے۔ اب اچھا یہ جو میں نے پورا بیان کیا مسند ابن حنبل کی روایت پیش کی، میں ایک لنک پیش کروں گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں
جس کو آپ اگر کلک کریں گے تو یہ پوری تحریر بھی موجود ہے، اور مسند ابن حنبل کا وہ اسکین پیج بھی اویلیبل ہے، جو طاہر القادری نے جس میں طاہر القادری نے وہ روایت پیش کی ہے، وہ اسکین پیج بھی اویلیبل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے حاشیے کے پاس لکھا ہوا ہے کہ محقق نے لکھا ہے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، کیونکہ ابو حاتم نے جو ان کے ہی محدث اہل سنت کے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ایک راوی نعیم بن یزید وہ مجہول ہے، یعنی یہ روایت ضعیف ہے، جھوٹی منکر روایت پیش کر رہا ہے، اور عمر کا دفاع جو ہے اور مولا علی پہ غلط الزامات لگا رہا ہے عمر کے دفاع کے لیے، وہ بھی جھوٹی روایت، وہ بھی اپنی کتاب کی جو ہمارے لیے حجت نہیں، اور وہ بھی جھوٹی روایت پیش کر رہا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ پیغمبر کی حضرت عمر نے مخالفت کی، اور پیغمبر نے غصے میں آ کر جو ہے اصحاب کو کہا، بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے بخاری میں کہ پیغمبر نے کہا، جب انہوں نے شور مچایا ہے وہاں پہ پیغمبر کے سامنے، تو پیغمبر نے کہا ہے ان کو کہ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ پیغمبر نے ان کو باہر جانے کا حکم دے دیا، باہر نکال دیا ہے، اور حضرت عمر جو ہے پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں وصیت لکھنے میں۔ افسوس کی بات ہے، کیا یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ اور یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر یہ کیسے کر سکتے ہیں، تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ الفاروق شبلی نعمانی کی اٹھا کے پڑھ لیں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عمر ہی تھے جنہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی۔ الفاروق شبلی نعمانی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ عمر بن خطاب نے مخالفت کی پیغمبر کی، اس سے پہلے بھی کئی مواقع پہ پیغمبر کی حضرت عمر نے مخالفت کی ہے۔ ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے جس میں ہے کہ اے ایمان والو، نبی کے سامنے زور سے اب نہیں بات کیا کرو۔ تو اس کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زور اور چیخ رہے ہوتے تھے، زور سے بات کر رہے ہوتے تھے، تو جب یہ آیت آئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمر ابن خطاب یہ پہلی موقع نہیں ہے کہ وہ جو ہے نبی کے سامنے نبی کی مخالفت کی، صلح حدیبیہ میں مخالفت کی، اور واقع کرتاس میں جب آپ نے وصیت لکھنا چاہی کہ میں ایسی وصیت لکھنا چاہتا